جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی ہمیں سنتے رہتے ہیں محبوب ویلاگز پر، میرا نام ہے محمد محبوب انجم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ آج جس طرح ربیع الاول کے حوالے سے محفلوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ہم ایک محفل میں گئے، ہم لیٹ ہو گئے تھے، محفل کے پیچھے جگہ ہمیں ملی، ہم وہاں بیٹھ گئے تو وہاں پر ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو ہر 10 منٹ بعد بزرگ نعرہ لگاتا تھا۔ ہم اس نعرے سے تنگ آ گئے تھے۔ ہر 10 منٹ بعد کہتا تھا حافظ صاحب زندہ باد، مدرسے زندہ باد۔ ہمارا بچپن تھا، ہم نے جب دیکھا بار بار بزرگ نعرہ لگا رہا ہے، خطیب بیان کر رہا ہے، اس کا بیان ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو ہم نے وہاں سے جگہ چینج کی، دوسری جگہ پہ چلے گئے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ بزرگ کی کوئی نہ کوئی داستان ضرور ہوگی، جس کی وجہ سے بزرگ جو آدمی ہے وہ بار بار یہ مدرسین کے بارے میں نعرہ لگا رہا ہے اور اپنے حافظ صاحب کو زندہ باد کہہ رہا ہے۔ ہم نے بار بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی، بہرحال اس نے ہمیں آخر میں بتا دیا۔ جو واقعہ ہے وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، دیکھنے والی چیز ہے اس میں سب سے بڑی، کہ حافظ صاحب کی جو زندگی ہے وہ ایک مختصر سی زندگی ہے، ایک عام سی زندگی ہے، لیکن بہت بڑا سبق دے کے جاتا ہے وہ بابا جی ہمیں۔ ہم نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی آخر کار کیا معاملات ایسے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جو بار بار آپ نعرہ لگا رہے ہو؟ وہ بابا جی نے فرمایا کہ میں ایک بہت ہی اچھا استاد تھا، اسکول ٹیچر تھا، اسکول ٹیچر سے میری پوسٹ ہوتی ہی میں ایک دن پروفیسر بن گیا۔ میں نے اپنے 3 بچے تھے، اس نے بتایا میرے، کہتا میری بیوی کی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو جو کہ ہے، ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں۔ کہتا پہلا بیٹا میرا ہوا تو بیوی نے بار بار اصرار کیا کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہیں مانی۔ میں نے اسکول میں ایڈمیشن کروایا، اچھے اسکول میں پڑھایا، اس نے پہلے پرائمری کیا، مڈل کیا، اسی طرح اس نے یہاں تک کہ ایم فل کیا اور ایک اچھا اسکول ٹیچر لگ گیا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، دوسرے بیٹے کو بھی بار بار بیوی نے اصرار کیا کہ میں مدرسے میں پڑھانا چاہتی ہوں، میری ایک خواہش ہے، میں حافظ بنانا چاہتی ہوں، میں عالم بنانا چاہتی ہوں۔ لیکن جب وہ مجھے کہتی نا کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، تو اس وقت میں یہ بات کہتا تھا کہ جو مولوی ہوتے ہیں ان کی تنخواہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، ان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ اس تنخواہ سے نہ تو اپنے بیٹوں کو، نہ اپنی بیٹیوں کو، نہ اپنے گھر والوں کو اچھی خوراک، اچھا کھانا مہیا کر سکتے ہیں، بلکہ اچھے کپڑے بھی اس تنخواہ سے نہیں پہن سکتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے امیروں کی طرح زندگی گزاریں۔ تو کہتا اس طرح 3 بیٹے جو ہے، میں نے 2 بیٹے کو اسکول کی تعلیم دلوائی، ایک بیٹے کو پر اصرار بار بار اصرار کیا بیوی نے، بیوہ ناراض ہو گئی، تو اس کی ناراضگی کی وجہ سے میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا۔ وہ حافظ قرآن بن گیا۔ حافظ قرآن بن کے بعد عالم کا کورس کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے جو پہلے 2 بیٹے تھے ان کی شادی کر دی تھی۔ جب ان کی شادی ہو گئی تو وہ شام کو گھر آتے، بغیر حال احوال پوچھے بغیر جو ہے نا وہ اپنے کمروں میں چلے جاتے، سو جاتے، صبح اٹھتی، تیاری کرتے، کھانا کھاتے، ان کی اماں کھانا بناتی تھیں، بیویاں جو تھیں وہ کھانا بھی نہیں بناتی تھی، کیونکہ وہ بھی اسکول ٹیچر تھیں اور کچھ جابز کرتی تھی، ایک ڈاکٹر تھی۔ تو انہوں نے یہ بتایا بعد میں کہ وہ اپنے کمرے میں چل جاتے تھے اور ہم سے کوئی بھی سوالات نہیں کرتے تھے، پاپا جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا دن کیسے گزرا، آپ کیسے، آپ کے حال حوال ہیں، آپ گھر میں ٹھیک ہے، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے یا کیا بات ہے، کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ کہتا ایک دن میری بیوی نے مجھے کہا کہ آج ہم ایک ڈرامہ کریں گے۔ ڈرامے کا سین یہ ہوگا کہ میں اصرار کروں گی اپنے بیٹوں کے سامنے کہ آپ کے پاپا نے مجھے مارا ہے اور مجھے گالیاں بھی دی ہیں، دھکے بھی دی ہیں، آپ نے ایک جگہ پہ چھپ کے دیکھتے نہ رہنا ہے کہ پورا سین آخر کیا ہے۔ شام کو جب گھر آنے کا ٹائم ہوا بیٹوں کا، تو ان کی اماں نے یہی کام کیا،
رونے لگ گئی۔ ایک بیٹا آیا پہلے جو انجینئر تھا، اس نے بتایا بیٹا آپ کے پاپا نے آج مجھے بہت زیادہ مارا ہے اور مجھے گالیاں بھی دی ہیں، غلطی میری صرف یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کپڑے استری کر کے مجھے دیں، پریس کر کے مجھے کپڑے دیں، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں کھانا بنا رہی تھی، تو انہوں نے بہت مجھے مارا ہے اور گالیاں دے کے گھر سے نکالنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن میں گھر سے نہیں گئی، ابھی وہ گئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ کچھ نہ کچھ میرے بارے میں سوچئے۔ تو بیٹے نے کہا اس بوڑھے باپ کو گھر رہنے دو، ہم یا اس کو قتل کر دیں گے، ہم اس کو فلاں کر دیں گے، یہاں تک کہ بہت گندے گندے الفاظ ماں باپ کے بارے میں اس نے بولے، لیکن ماں اور باپ خاموشی سے سنتے رہے۔ باپ خاموشی سے چھپا ہوا تھا، وہ سنتا رہا، سارا سین دیکھتا رہا۔ دوسرا بیٹا گھر آیا، جب دوسرا بیٹا گھر آیا تو اس نے بھی اسی طرح، جب ماں نے اصرار کیا کہ مجھے تیرے باپ نے مارا ہے اور مجھے پیٹا ہے، میں نے کپڑے استری کر کے نہیں تھی، بار بار اصرار کرتا رہا، میں کام میں مصروف تھی، کھانا بنانے میں مصروف تھی، تو بار بار اصرار کرنے پر پھر دوسرے بیٹے نے بھی یہی کام کیا، نہ ماں سے حال پوچھا کہ آپ کے کہاں پہ چوٹ لگی ہے کہ نہیں لگی، کیسا ہے معاملات، اب آپ کو کچھ میڈیسن چاہیے یا کوئی ٹیبلٹ چاہیے درد کی، آپ بتا دیں ہمیں، یا کوئی چیز کی ضرورت ہے بتا دیں، کسی نے کچھ نے حوال نہیں پوچھا۔ اس نے بھی کہا آج باپ کو شام کو گھر رہنے دیں، ہم اس کو مار دیں گے، ہم اس کو یہ کر دیں گے۔ یہ ہے اسکول کی تعلیم کی ایک قابلیت، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ بار بار اصرار کرنے کے بعد وہ بھی اپنی کمرے میں چلا گیا، کھانا تیار تھا، کھانا کھایا، سو گیا۔ لیکن جب ہوا مغرب کا ٹائم، آج کل اکثر مدرسوں میں آپ نے دیکھا ہو کہ مغرب کے بعد بھی کلاسیں ہوتی ہیں، عشاء کے بعد بھی کلاسیں ہوتی ہیں حافظوں کی، تو مغرب کے بعد جب بیٹا گھر آیا تو بیٹے نے دیکھا کہ ماں رو رہی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے کپڑے سفید پہنے ہوئے خراب ہیں یا گندے ہو جائیں گے یا کیسے، میں کیا کروں گا۔ اس نے فوراً ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ گیا، ماں سے پوچھنے لگا ماں جی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہو؟ بار بار سوالات یہی کرتا رہا، لیکن ماں نے بتایا کہ بیٹا تیرے باپ نے مجھ سے کہتا تھا کہ کپڑے استری کر کے دو، میں کھانا بنا رہی تھی، کپڑے استری کرنے کے نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے تیرے باپ نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اس حافظ قرآن نے اپنی ماں کو کہا کہ خاوند کا، شوہر کا حق ہوتا ہے عورت کے اوپر، آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں ہے، اگر باپ نے آپ کو ایک تھپڑ یا دو تھپڑ لگا دیے تو اس میں کوئی سب سے بڑی بات نہیں ہے، آپ کی غلطی کی وجہ سے لگے ہیں۔ میں ابا جی کو سمجھاؤں گا، ابا جی آپ کو بار بار نہیں کہیں گے، میں کپڑے استری کر دیتا ہوں۔ ابا جی کہاں پہ ہیں؟ اتنی الفاظ کہنے کے دیر تھی کہ ابا جی چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ رو رہے تھے، چھپ کے بیٹھے، وہ بار بار رو رہے تھے کہ میری بیوی اصرار کرتی رہی کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گی، میرا بیٹا عالم بنے گا، ایک مولوی بنے گا۔ لیکن جب وہ باپ چھپکے سے بیٹھا ہوا تھا وہاں سے باہر آیا تو باپ نے سارا ماجرا حافظ قرآن کو بتایا، تو پھر بیوی نے یہ ایک الفاظ کہیں، بیوی نے کہا کہ علم جیسا بھی ہو، چاہے اسکول کا ہو چاہے حافظ قرآن ہو، لیکن علم ہونا چاہیے، علم حاصل کر کے جاہل نہیں بننا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ علم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن علم جو ہے آپ کو بڑوں کی، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے آبا و اجداد کی، آپ رشتہ داروں کی، ساروں کی جو ہے وہ عزت کو جو ہے وہ بلا دے۔ علم ایسا نہیں ہونا چاہیے، دولت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ انسان کو انسان کی عزت کرنے پر مجبور نہ کر سکے۔ وہ ایسا علم ہمیں نہیں چاہیے اس دنیا میں، ہمیں وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے بڑوں کی عزت کرنا سکھائے، جو رشتہ داروں کا جو ہے، ہمسایوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، محلے والوں کا حق ادا کرنے کا نصیحت کرے۔ میرے دوستو، یہ ایک سچا اور دل افروز واقعہ ہے۔ اگر آپ ہمیں دوبارہ اس طرح کی مزید واقعات سننا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والا ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔